ان کو بٹھا دو سب فرید کو سر کشتی کر لو جب فرید آ جائے ادھر بیٹھا دو ادھر تھوڑا بہت غریب ہے تاکہ بھی لوگ اور آنے شروع ان کو جگہ مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول کریم اما بعد. آج کا جو عنوان چل رہا ہے طبیعت اور شریعت کا. طبیعت اور شریعت دو چھوٹے جملے ہیں لیکن اس کے اندر کل ہے. جز سے نکالا کل سے جز کو نکالا ہے, دو جملے آ گئے شریعت اور طبیعت, اور دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. شریعت پہ جو ہے اگر عمل کرو گے دنیا بھی عافیت رہے گی, آخرت میں عافیت رہے گی, اور طبیعت عمل کرو گے تو اس دنیا میں تو مل گی عافیت, آخرت تباہی آ جائے گی. اسی اللہ تعالیٰ ڈرا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. آج امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ امت مسلمہ بے حیائی کے فاق مبتلا ہے. اہل علم میں شامل ہو گئے. کیسے عالم ہے؟ یہ افسوس کا واقعہ ہے. علم سے برائے عمل, جس کو دیکھو اب زبان میں بڑی اسے زبان درازی ہے چلو, اس میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, فکر نہیں کرتے. یہی اسلام کا فرض ہے, یہ تو نہیں کرو گے پکڑ لے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ایسا عذر دیا تھا, اس سے کام لے رہے ہو. سارا تعلیم مگر اس سے موقوف ہے. جو کلمات کہنا چاہتے ہیں, جو بیان کرنا ہے, اس سے موقوف ہے. چونکہ یہ سائنس کا دور ہے تو میں نے یہ عرض کرتے رہتے ہیں. سب اکثر سائنٹسٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں سے, ان کو باخبر کراتا ہوں. ہر ایک کی اس کی قیمت الگ الگ ہے. زبان کی قیمت الگ, آنکھ کی الگ, جتنے آزاد سب قیمت الگ الگ ہے. تم نے یہ باغی بن گئے تم. اللہ تعالیٰ نے تم کو زبان دی تھی ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, اچھی بات کہنے کے لیے, نہ کہ غیبت کے لیے, جھوٹ کے لیے, تنقید کے لیے. ہاں امت کی مرض ہو رہا ہے, اسی لیے امت میں تباہی بھی آ رہی ہے. رکھو کبھی کامیاب نہیں ہو گئے. اسی اللہ سے ڈرو. اسی کا نام بیعت ہونا ہے. اسی کو کہتے ہیں میرا آداب کیسے ٹھیک ہو, معاملات کیسے ٹھیک ہو بدون ڈرائیور ناممکن. کتنا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے, اپنا علاج کرتے ہی خود کری مجبور ہے. وہ آتے رہتے ایک سے بڑے قابل پروفیسر ہیں, نہیں کر پاتے علاج, ہم تو یہاں پر مجبور ہیں. ایسے ہی پہلے ہر شخص ہوتا تھا ہم بیمار ہیں, اب ہر سمے سب تندرستی بیمار ہیں. یہی خرابی پیدا ہو گئی. پہلے علماء کی شانتی کی بیمار سمجھ جاتے. میں نے پڑھا تو لیکن عمل میں خیانت کی, میں بیمار ہوں. رجوع ہوتے تھے وہ, آج کو پھر کرتا ہے اس کے. اس لیے علم برائے سند رہ گیا, برائے عمل نہیں رہا. میں کلاس میں لکھوں, مظاہرے لکھوں, یہ برائے سند ہو کے برائے عمل نہیں رہا. کیونکہ زندگی کا احتساب کرو تم. اللہ نے جو تم کو نعمت سے نوازا ہے اس کے دیکھو کیسے کیا ہے. علم بہت اعلیٰ چیز ہے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں. یہ کہتی معافی خزانے اس کے اندر ہے. علم کے اندر کوئی سا بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ معافی خزانے اس کے اندر ہے. اور سب سے بڑا خزانہ کا سائنس ہے, جو میرا مضمون ہے. اور جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ والا بننا چاہتے ہو, سائنس پڑھ کے تو دیکھو. سائنس کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ بیان سے باہر کوئی اس کا مثال دے ہی نہیں سکتا. آج کل ایک نرس کے بھی حال ہی میں خیال آیا کہ دیکھو صحت کے لیے ایک چیز دیتے ہیں, دو چیزیں دیتے ہیں صرف صحت کے لیے. فون کو دینا, پیسے دینا. یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, الیکٹرک وغیرہ جو کراتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, خون بھی دیتے ہیں کہ میرے اندر کوئی مرض رہنا نہ پائے. ڈاکٹر پوری اس کی انالیسس کرتا ہے, دیکھتا ہے اس کے اندر, اس کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں یہ کمی واقع ہو گئی. خوشی پیسہ دیتے ہیں, فون بھی دے رہے, پیسہ دے رہے ہیں, اور دوا والے پیسے گریز کرتے ہیں. استغفار آ گیا اس کے اندر. یہ وہاں بھی ایسی کہنا چاہیے. میرے شیخ کو سپورٹ دیتے کہ میں نے اپنا سپورٹ کر دیا, آپ میرے تذکیہ نہ کر دیجیے. تو کیوں اس کے
روح کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس لیے امت عذاب ہے. روح بیمار ہے، جسم فربا ہو رہا ہے. کتنے وٹامنس آ رہے ہیں آج کل، ہر ایک اعضاء کے الگ وٹامنس ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہے، ایک دوسرے تصادم بھی ہے. ذرا سا ہیرا پھیری کو دو، ایک وٹامن ہے اس سے مدر ہو جائے گا، اعضاء خراب جائیں گے اسی سے. ہائی وٹامن اس سے تحقیق ہے کہ باقاعدہ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن جسمانی کی طرف توجہ، اس کے روح تک کوئی توجہ نہیں. روح بیمار ہے ہماری، عادات کو سنوارنا، شریر معافی ڈھالنا، یہ شریر اس کو کہتے ہیں. جہاں ٹکراؤ دیکھو کہ کوئی طبیعت شریعت تو شریعت مقدم کرو. طبیعت ہونے پوری امت آج سے طبیعت جا رہی ہے، شادی بیاہ میں کیا غمی کیا خوشی میں، اس لیے کہ جو چیز اللہ نے پسند کی ہے تم نے اس کو ٹھکرا دیا. گھر گھر سنت جہاں نکل رہا ہے آج کل، اللہ ماشاء قیامت کریں گے. سنت پامال کیسے عادت ہیں، کیسے کرتے ہیں. نماز کے بارے میں تاکید کی گئی، اس کے بارے شرائط میں سے ہے. ہم سننا نہ پڑھتے بھی نہیں پڑھتے. میں نے خود دیکھا عالم کو سجدے انگلیاں پھیلی ہوئی تھی ان کے، اس توجہ جانتے سب کچھ ہے، توجہ نہیں. اسی میرے شیخ نے باقاعدہ عملی مشق کرتے، ابھی تک سلسلہ جاری ہے. کیسے کرو گے رکوع، کیسے سجدہ کرو گے. ایک چیز اکثر کوتاہی امام سے ہو جاتی ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک کوئی لہجہ خالی نہ جانے پائے، ورنہ اتنا ثواب نہیں ملے گا تم کو. تو اتنا کوئی لہجہ خالی نہ جانے پائے. اسی تکبیرات رکھتی ہے. اعتدال بھی، افراط تفریط بھی، بہت قصیر بہت طویل نہیں. سجدے سے لے کے وہاں تک بات ادھر ہوتا ہے، بس ایسے نظام بنائے کہ تاکہ جاتے جاتے ہمارا کلمات پورے ہو جائے. تکبیر تحریمہ سلام تک جو ہے یہ کوئی رکن اس کا یہ خواہش ہے. اسی طرح سے لوگ قدین کرتے رہتے ہیں، ابس فہم ہے، اس پر تکبیرات ہیں اس کے اندر. یہ خالی ہاتھ اٹھا تکبیرات کے لیے، وہ ذکر کیا نہیں، ہاتھ اٹھا دے چھوڑ دیا، یا فعل ابس کہلاتا ہے. چونکہ اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جانتے داخل نہیں ہوتے. تو طبیعت اور شریعت کی طرف جو ہے اعمال کو دیکھو اپنے کہ ہمارے عمل کس پہ طرف جا رہے ہیں. ڈیڑھ مذہبی بنا رہے ہیں، ہماری بات مانو، ارے بھائی شریعت مانو. کوئی جماعت نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی رسط نہیں، اشاعت ہے. چونکہ علماء تشریف اللہ مظاہرون کے ہیں، تو ان سے کہا کہ سب تبلیغ کہتے کس کو ہیں. شاید مرکز بھی لوگ آئے تھے، تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو. یہ تبلیغ، اشاعت دین کیسے ہوگا؟ تبلیغ کیسے کرو گے؟ اشاعت دین کہاں سے آئے گا؟ علماء سے آ جائے گا. علماء کہاں پیدا ہوئے؟ مدارس سے. اس کا بہت ضروری ہو گیا، اس پہ لوگ پیچھے جا رہے ہیں. اشاعت دین مقصد یہاں پر جماعت مقصد بالکل نہیں. کہاں مقصد اللہ کی دین کی اشاعت کرو، اس کا نام تبلیغ کرتے ہیں اس کو. اور کتنے لوگ مسئلے نا واقف، کیا کرو گے تم تبلیغ؟ بس اوقات تو تم اس سے آ جاؤ گے، گھیرے میں آ جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے. جو واقف نہیں ہے اس کو حدود مقرر کی، پہلے معلوم تو کرو. ہمارے جب اس ہوتا ہے جو کہتے ہیں ڈسیکشن کہتے ہیں، ہاتھ کالے کھالی کاغذ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ دکھاتا ہے وہاں سے ڈرا کے نشہ کیسے لگاؤ گے، کھاد کیسے کاٹو گے، ٹیشو لگے نہ کٹنے پائے، پورے سیکھنا پڑتا ہے اس کو. نو پلے بہت ہوتی ہے. ایسی مسئلے ہمارے یہاں بتائے اور مفتیان کرام حجت و حرمت ذرا سے ہو جائے وہاں ختم ہو جائے گا. تو دین جو ہے اسی لیے ہمارے یہاں رخصت ہو رہا ہے کہ دین کی طلب نہیں رہی، اور طلب ہے تو صرف جماعت کی طرف جو کام ہے، میری مسجد میری خانقاہ، یہ کوئی تو نہیں ہے. دین کو آگے بڑھاؤ. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، میں تو دین کا عاشق ہوں، دین کو آگے بڑھا رہا ہوں. جو واسطے میں تم کیا کرو گے اس میں؟ کتنے لوگ ہیں مستحب پہ عمل کرتے ہیں، بارش ٹھوک دیتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی بات جانتے ہیں نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں یہ. اسی لیے تسکین فرض عین ہے. پہلے لوگ باوجود جاننے کے اپنے کو پیش کرتے تھے کہ میں اندر کوئی خامی ہے. انہیں میں مولانا گنگوئی بھی تھے، مولانا قاسم صاحب بھی تھے، مولانا تھانوی بھی تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا، جتنے میں رکھا بھی علامہ سے مضمون کے تھے، بڑے علم کے بادشاہ تھے، علیمہ سے اور ہے. لیکن اپنے کو سپورٹ دیا شیخ کے پاس گئے کہ میں تسکین نفس کرا لوں. کیا ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے. اس لیے عبادت تمہیں بھولت کب ہوگی؟ جب مسلک تحت ہوگی عبادت.
منمانی کو قبول نہیں ہوگی. تصادم ہوتا ہے، منمانی ہوتا ہے. اسی لیے طبیعت اور شریعت، طبیعت کو جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کرو، کہتے ہیں باڈی ہوتی ہے، کنٹرول کرو گے شریعت ہے. حکم ربی مانو، کیا حکم یہاں پر ہے یہ پوچھے علماء سے. آج کل علماء میں جاتی ہی نہیں، اور جو نئے جتنا طبقہ چاہنا وہ کچھ بھی نہیں آتے، نہ دین سے دنیا سے واسطہ ہے، یونیورسٹی سے محفوظ میں کچھ بھی نہیں آتے. تم تو اپنے لذیذہ بھی نہیں آتے، اس لیے تم اسے کیا سمجھو گے. یہ کمنٹ ضرور کہتے کیا ملا بنے گا، یہ ملا نے لوگ ہیں، یہ کمنٹ کر جانتے بس. تو طبیعت کے جانتے تو ہے نہیں، واسطہ پڑھا نہیں ان کو، جو واقف کر سکتے وہ صرف تو حص کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، یہ کیا ملنا پڑے گا. یہ بہت ضروری چیز ہے. ابھی ایک آپ نے واقعہ سنا ہے، ممبئی کے علاقے کے ہیں، بہت بڑے کروڑپتی اور اپتی ہیں، وہ بڑے مشہور، ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور سارے جتنے مادین جو خاص سالوں میں جمع تھے، نماز جانا کون پڑھائے، اتنے بڑی اور جگہ ہے. اس کے باوجود سب کچھ سن کے تمام انہوں نے کہا کہ بہت ہی، اور کس نے پڑھائی گول کرنا ہے، جو عامی آدمی اربپتی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے ان کی، نماز جنازہ کسی نہیں پڑھائی. اور وہاں پر جتنے بھی اور ان کے لوگ ہیں، کوئی علماء میں سے ہوتے ہیں، کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسے جنہوں نے نماز جانا. یہ قابل افسوس بات ہے. اولاد میں افسوس کری کہ میں بھائی تم کہہ تو دیتے کم سے اطلاع تو کر دیتے، تو اطلاع بھی نہیں کی. وہ کیا جائے، ٹھیک ہے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز تو ہو گئی، دہرانے کے لیے سوال ہی نہیں پتا، 4 تکبیرات ہو گئی کافی ہے، اور سدا ہی ہو گیا. یہ رونے کا مقام ہے. پیسے کوئی وہ نہیں، دین نہیں معاملہ. اولاد موجود ہے، سب کھاتے پیتے بھی ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھے. یہ کل کا واقعہ ہو گیا. یہ ایسے کرنا چاہیے دین. اسی لیے ہمیں رخصت ہو رہا ہے کہ دین طرف کوئی توجہ نہیں. پہلے موٹے موٹے مسئلے گھر سے کہتے تھے، مدرسے آگے ایک دم سمجھ جاتے تھے. اب گھر میں مدرسہ نہیں نا تو کیا سیکھیں، وہی وباشی وہی. اسی لیے ایسے لوگ جاتے ہیں مدارس کے اندر، وہی ادم مادی کرتے ہیں جو طبیعت نہیں ہوئی. اسی بارے میں شاہ وسیلہ صاحب فرماتے تھے، دیگر بچے ہمارے آتے ہیں، کیا ان کی طبیعت کی جائے، گھر میں تو ہوتے نہیں. جو بالکل ہمارے مدرسے بھیجو ان کو، یہ پھوکٹ میں کھائیں گے، مفت میں کھانا، مفت پانی، مفت میں رہنا، مفت ہو گئے وہ کیا خطا نہیں کریں گے. اسی لیے قوم پہ عذاب اللہ تعالیٰ کا ہی، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو جو وقت گزر گیا اس کے اللہ اپنے طرف کا توجہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے کو سزانے کو فکر میں بیمار ہوں. اس کے بعد پھر اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیش کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، بارگاہ الہی میں اللہ میں قصوروار ہے، یہ لوگ ناواقف ہیں، ہم معاف کر دیجیے. وکالت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں. جس سے بادشاہ غضبناک ہوتا ہے تو وزیر جو اس کے پاس جاتے ہیں، اور سخت غضبناک ہے، حضور یہ ٹھیک ہے، نادان واقف نہیں، اب معاف کر دیجیے، اچھی بات تم نے اس بارش کی معاف کر دیا. ایسے اللہ والوں کو ہوتا ہے. وہ دیکھتے عذاب آتے ہوئے، قوم کا عذاب آ رہا ہے، دعا بھی کرتے اللہ ہے، یہ نہ واقف ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ کہ ہمارے پیٹ میں حرامات جا رہا ہے، رزق حلال نہیں جا رہا ہے، اسی لیے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. حلال رزق نہیں جائے گا پیٹ، دعا قبول نہیں ہوگی. کتنے رو لو، کتنے رو لو، شرط میں سے پوری کرو پہلے، کیونکہ اللہ معاف کرے گا، کہنے والوں گنہگار ہوگا، سزا تو کرو پہلے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ غفور رحیم کے صرف ایک میں طرف تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، بہت زیادہ تسلی دی. ایک میں جو ہے پھر دھمکایا جا رہا ہے، سورہ زمر میں تو جو ہے تسلی دی ہے کہ چونکہ تصدیق کر چکے تھے کہ کیا ہوگا میرا، تسلی دی ہے. اللہ تعالیٰ تسلی فوراً دی سورہ زمر کے اندر. اور سورہ نحل میں جا رہا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے، گناہ کیا تو اصلاح کی، توبہ کی، اصلاح کی، بہادر غفور رہی. دونوں چیزیں اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. لین دین ہمارا خراب، وعدہ خرابی میرے اندر، جھوٹ کی عادت میرے اندر،
غیبت ہمارے کون سے یہ دین بھائی، یہ کون سی خانقاہ ہوا ہے، کون سی جماعت ہے، ایسی جماعت نہیں ہے، اس کے نفس کے لیے تھی. اعمال کو سدھار کرو، اعمال کا جائزہ لو، جائزہ لوگے تبھی تو کم بنے گا. اس لیے جس کو جو کو بس من نہیں کرتا ہے لگام تو شریر سے لگام رہے گی، من نہیں کرے گا. ہم کو پتا ہے اللہ نور کا وضو فرما رہے تھے، آدھے زیادہ ہو چکا تھا، پیر باقی تھے. جو نیب صاحب سے آ گئے، نیب ناظرین صاحب پوچھا کہ میں تیوں کو وضو کروں، ہاتھ میں بڑھ رہا ہے، تیوں کو اٹھ کھڑے ہو گئے. عالم نہیں تھے، ذریعہ تھا سب کچھ. ان کا ایک معلوم ہو گیا، بس عمل کیا انہوں نے اب تو پہلے باقی دھونا کیا تھا، لکھ کے ٹائم بھی دیا. دن میں گرمی ہوتی ہے، مئی کا مہینہ تھا، دن میں تو وضو کریں، ظہر میں اثر میں فجر میں تیمم کیا کیجیے، اور مغرب کے بعد بھی تیمم کیجیے. لکھ کر ٹک لیا، ہدایت برائے میرا نام دیکھ کے آئے وہاں سے ہدایت، وہی عمل کرتے تھے. ہم کو منع نہیں، سب گرمی کا زمانہ ہے، کیوں منع کر دے وضو؟ جو واقف ہو جانتا ہے، ذرا سا بھی کچھ چیٹا بھی پڑ جائے گا تو محض آؤٹ کر رہے گا. بہت چیزیں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم تابع ہوتے ہیں. تو دنیاوی صحت کے لیے تو ہم تابع بنتے ہیں ڈاکٹر کے، اور روحانی صحت کے لیے یہی بیٹھا نہ ہے، یہی ہوا کھوٹے بھی تمہارے اندر. یہ کیسے بات ہی نہیں ہونا چاہیے، نکھار ہوتا تھا. پہلے لوگ بحث سماج سے ہوتے ہیں، کتنا ڈالوا تعلق کا ہے، معاملہ صاف ستھرے، لین دین صاف ستھرا ہوتا تھا. آج پوری امت کے اندر لین دین گٹیا ہو رہا ہے. لینا جانتے تھے، ہم جانتے نہیں. مکان میں قبضہ، دکان میں قبضہ، پیسے جمع کر لیے، اب دین یہاں کا نہیں کر رہے ہیں. جتنی تم نے اس کو محفوظ رقم کو مجرم گنہگار ہو گئے. ایک صاحب نے 30 سال بعد کوئی پیسے واقف یا کچھ کے ساتھ حالات کرنے کا اتنی میں تو گنہگار ہوئے ہو، اس لیے عذر کر سکتے تھے. ایسے حالات ہے، اتنی مدت جو تم نے محفوظ کے رقم نہیں دیا، دلہ مجرم کا پوچھا تو بات کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلے واقف ہیں، یہ بہت ضروریات میں سے ہے. دین اسی کا نام، شریعت پہ عمل کرو گا. آ جاؤ فریض نہ آ جاؤ ایک جگہ، تو جتنا تم اس پہ عمل کرو گے، شریعت کے حکم چلو گے، یہاں بھی آرام سے رہو گے، وہاں بھی آرام سے رہو گے. اور مقصد یہ ہماری جب حیات ہے، عافیت سے بات ہوں گے. اللہم عافنا فی الدنیا والآخرہ، کیوں مزایت ہے، یہاں بھی عافیت ہو، وہاں بھی عافیت ہو. تو شریعت عمل کرو، یہاں بھی عافیت ہو، وہاں بھی عافیت رہو گے. آج امت شریعت بالکل پیچھے ڈال دیا. خصوصی طور پر شادی بیاہ میں وہ چیزیں جو بالکل ختم ناجائز کرتے ہیں، مفتی کہتے حرام بھی ہے، اس کا اتکاب کریں. کیسے درست ہوگا یہ؟ جس کو دیکھو اس لیے بندہ نہیں کرتے، تذکیر نے نہیں کیا. بیت تو عام ہو رہی، اس کو دیکھو بیت ہوگا. بیت کا مقصد ہے کہ سائنس ابھی سے دوستے علاج ضروری ہوتا ہے. سیاست تعلق قائم کے کیا لیے کر لیا، آپ کہاں دے دیا، شکل نظر پیش کر دیجیے. کوئی تو اعتبار نہیں دے سکتا. بھائی عمل کی میں تجدید کرتا ہوں، میں نے آپ سے تجدید کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کرو، عمل کروں گا. یہ ہے تو زندگی کا روزانہ احتساب کرتے رہو. جو چیز ہے اس کو دیکھو، صبح شام تک مطلب کتنے لمبا ہوتا نہیں احسانات ہے ہمارے اوپر. صبح صادق سے لے کے غروب تک سے رات سے کتنے احسانات ان کے ہم نے کیا حق ادا کیا. ناشتہ بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، کھانا بہت عمدہ ہوتا ہے، جتنی چیز اعلیٰ قسم کی، وہ گھٹیا کی نماز اور تلاوت. یہ کون سی ہے جس مالک نے تم کو چیز کھلائی، یہ حق ادا کیا تم نے. بس وہی ہے کہ چونکہ اہمیت تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے گرفت دیا مجھے، اکرام کرنا چاہیے. اسی لیے آپ کا ارشاد گرامی کہ میں کھانا ایسا کھاتا ہوں کہ کوئی غلام اب دل ظاہر کی تو نبی تو یاد اس کو ہم جانتے ہیں. نعمت کو استعمال کرو بندہ بن کر، ہم نے سن باغی بن کر. اسی لیے قوم پیداوار ہے. کیا رب کیا جب شریعت کو مضبوطی سے پکڑو، عمل کا جذبہ رکھو. یہ بدیو رہے کا نام یاد رکھو، کوئی رہے تلاش کرو. وہی ہو مقصد یہ ہو کہ ہم کو اصلاح کرنی ہے اپنی، بس کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے کہ سب سے کٹھن منزل جیسے آپ بندو سے کٹھن منزل شروع ہو جائے گی.
جب تک کھلی ہو ٹھیک ہے، تم تو نہیں آتا کہ تمہارے اندر آؤ گے تم دھیرے کافی چھوٹے تھے، پہلا ڈرایا نہیں ان کو، مومن خوب ڈرایا، پھر بقرہ سے لے کے وہاں تک ڈرایا رہا، خوب ڈرایا کہ تم ایسا مت کرنا، یہ ایسا دوں گا، ڈرایا، کہتے ٹھیک ہے تم آؤ گے میرے پاس۔ اس لیے کہ آج امت کا انتشار کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ من نہیں کر رہا ہے، ہماری بات مانو، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت بات مانو، معلوم کرو پہلے، اور یہ چیزیں چونکہ اور نہ سو تابع ہوتی علماء کی بات ہے، علماء بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، بیان میں بھی تحریر میں بھی بہت محتاط ہونا چاہیے، ذرا سی بھی چوک ہو جائے گی وہ امت اسے عمل کرے گی۔ ہمارا واقعہ اس کا تو بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے، وہاں سے ہوا شاہی ہوگا کہ اعلان، اس میں لکھا تھا کہ اسٹرائک جائز ہے ان صورتوں میں، اس میں لکھ دیا ملازہ فرما کے غلطی چوک ہو گئی مفتیوں سے، اس لیے کہ لوگ سرخی دیتے اندر کو دیکھتا ہی نہیں، ارے صاحب فتویٰ آ گیا اسٹرائک جائز ہے، اس ان صورتوں فرما یہ لکھتے اسٹرائک حرام ہے، ان صورتوں جائز ہے، یہ شخص توجہ لائی، بہت جامع بات ہے، اسٹرائک حرام ہے ان چیزوں میں، وہ تو جائز ہے ان صورتوں میں، کون دیکھے صورت کو، اسی لیے عالم کی بہت ضروری ہے کہ تربیت ہو، اصول پہ رکھے تھے انشاء اللہ جانتے ہیں، عالم ہو کے اعبار لکھنا نہیں جانتے تھے، معلوم کیسے لکھنا چاہیے، مطلب تجربہ خوب ہو رہا ہے مجھے، کیسے عالم ہوئی ہے تو توجہ تو علم حاصل نہیں کہ ہمارا سند ہو گیا کہ میں سند لاتی ہوں کلاس میں، اور کتنی غلطی ہوتی ہے اس کے اندر، علم حاصل نہیں کیا تم نے، پہلے ایک نوک پلٹ ہوتی تھی، ایک ویسے اسلوب کا جو ہے بہت عالم شان ہوتے تھے، دو جملے میں پورا سمجھ دیتا سمندر کو، بس یہ چیز تربیت اسی کا نام ہے، تربیت ہوگی تو پھر نہ قلم بہکے گا نہ زبان بہکے گی، آج قلم بہے گا زبان بہے گا، روزانہ آتی ہے قضیے ویب سائٹ پر، کیا افسوس کی بات ہے، یہ کیسے دین ہے، تو یہ گھنونی حرکت ہے کہ جو کی چیزیں ماننے کون سی فخر مندی ہے، اللہ سے ڈرو ہے، یہ چیز ایسے لوگ خطرے میں یاد رکھو، جہاں مناقب کیا نے کی علماء بڑی شان بڑی مناقب بیان کیا، پھر ڈرائے زبردست بھی ہے، ان چیزوں اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اسی نام بیت ہونا، پہلے ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، نہ زبان بہکے نہ قلم بہکے، یہ ہے مقصد، کام کرو پوچھ کرو، کبھی کسی تکابی واقعی اس قدر کشش اس کے اندر ہے، آپس کے ویسے اختلافات بھی تھے لیکن تحریر بے پناہ شستہ، ایسا لگتا تھا کہ واقعی انہوں ادا کر دیا، یہ چیزیں کیوں، اس لیے تربیت کی انہوں نے کہ نہ قلم بہکا نہ زبان بہکی۔ آج ہم تو صدر بیان بازی ہوتے ہیں، ایک دوسرے چیٹیں اٹھاتے ہیں، فقرہ بازی کرتے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو دین کے ساتھ توجہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ طلب نہیں ہمارے اندر، دین طلب پیدا کرو، دین کو سیکھو اور امن کا جذبہ رکھو، یا اس عمل کرو کہ کامیاب ہو جاؤ گے، پوری زندگی جائزہ لیتے رہو کہ صبح شام کیسے گزاری ہے، آپ رسم ترغیب بہت دی ہے، اس وقت طبیعت کے راستے نیکی راستے دکھائے بہت زیادہ، اور پھر ڈرا بھی دیا، دیکھو اسے عمل کرو گے تم کو یہ اجر ملے گا، یہ کرو گے سزا ملے گی، بہت واضح طور بیان فرما دیا، چکھو کو ربی ہے، آج کون ان کی اتباع کرتا ہے؟ باری تعالیٰ نے ان کی اتباع کرنا، آپ شریعت پہ نظر نہیں کرتے تبھی تو اتباع کرتے ہیں، پوری چیز وہ قوم ملون نہیں ہوتا نا سارا، اس کی توجہ ہوئی، پورا رہن سہن پوری ہر چیز اس کے جھک گئے، یہ بھی ایک ایسا دین ہے، یہ دین اختیار کرو، سنت کو اختیار کرو، سنت عمل کرو گے تو ظاہر ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، تمہارا اڑا دو، کفار مکہ بہت مذاق اڑاتے تھے، لیکن کوئی وہ نہیں کہتا رضی اللہ تعالیٰ ملعون کہیں گے ان کو، ادنا سے ادنا صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ نے لقب دے دیا ان کو، کیونکہ نبی کی اتباع کی انہوں نے 14 ظاہر کی، میں 14 یہاں پہ باہر ہوں، میں قریش میں سے ہوں، میری مانو، وہیں پہ گئے، کوئی نہیں کہہ رضی اللہ تعالیٰ، رحمۃ اللہ کہے گا، ابو لہب لعنت اللہ، ابو جہل کوئی اللہ نہیں کہے گا،
اور آپ ہی قبیلے خاندان کے دین کے سلسلے میں، اس لیے عمل کا جذبہ رکھو، ہم کو عمل کرنا ہے. اسے علم جو ہے بڑا عمل رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین، کیسے عمل کرو گے؟ کونوا مع الصادقین پر عمل کرو. یہ اللہ والے مشاہد پہ جاؤ، ان سے بات پوچھو، سنو، عمل کرو، ہو جائے گا. کتنے لوگ واقعات ایسے ہیں کہ ان کی زندگی بدل گئی، لیکن جذبہ تو بہت اچھا تھا ان کا، اللہ نے ان سے چمکا دیا. میرے حاضر تھے رائے میں اس کے خدمت میں، تو والد بھائی نے فرمایا کہ یہ شاہ غلام سے خدمت سے ان کو بھیجتے بہت سے لوگوں کو. بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ مشہور تھے اپنے وقت میں، شاہ عبدالعزیز محدث نور مرقد یہ بھیجتے تھے. ان کے کیوں؟ میں کہا اس کے ہاں وجہ تھی، وجہ کہ ان کا صفحہ اعلیٰ درجے کا تھا. شاہ غلام صاحب کا اعلیٰ درجے صفحہ تھا. اتنے خود بڑے محدث ہیں اور استاد کل بھی ہیں، اور کیا کیا مناقب ان کے اندر ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں سب کو جانتا ہوں کہ ہاں کیوں بھیا ترغیب دیتے تھے، جاؤ پاس جاؤ. شاہ غلام صاحب دیتے تھے. یہ تھے ہمارے خالی، میں کہیں ان کا تقویٰ اعلیٰ درجے کا تھا. انہوں نے شیخ کی بڑی خدمت کی، اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا تھا. توجہ ہوگی ان پر. ان کے بڑے خلفاء میں سے، لیکن دو کا لائن انتخاب کر لیا، ایک علمی میدان میں، ایک صوفیہ کی لائن میں. علمی ہوتا ہے جب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ان کو جواب نہیں ہے، اور صوفی کی طرف سے شاہ غلام کو جواب نہیں ہے. اس سے بہت لاکھ لوگ سہارا اٹھے. انہیں سلسلے علامہ شامی بھی ہے، جو قادر خودی کو شاگرد اور خلیفہ بھی ہے، یہ ان کے خلیفہ ہے. اس تقوی برکت سے یہ تقوی مضبوط ہے. یہ آج ہم تقوی کو بیان کرتے ہیں، لیکن دین میں اچھا بہت تجربے ہو رہا ہے. کھانے کی احتیاط بس ماشاء اللہ بار بڑا ہو رہا ہے. آپ یہ کون سا وہ ہے ایسا چاہے کیسی خوشبو تو ہو، احتیاط کرو کھانے پینے میں. لین دین میں کتنے لوگ آتے سودی لین ہے مسلمان، اور دعوت کھاؤ کیسے کام چلے گا؟ اور کتنے لوگ ایسے کہ قرض لیے بیٹھے اور دعوتیں کر رہے ہیں. ان اللہ مجرم ہے، مستقبل تم کیا دعوت کرنا بات چھوڑ دیا تم نے. کتنے لوگ اسی میں مبتلا ہے. اس سے یہ کہ مسئلہ کو نہیں جانتے ہیں. مسئلہ بہت ضروری یاد رکھو. یہ جو باتیں ہو گئی نا، مسئلہ ہے اس کا سامنا کوئی کیا نہیں کرو گے، نظر نہ دی جائے گی تمہاری. اتنا معلوم کرنا چاہیے. کوئی جز ایسا نہیں ہے جس سے شریر نے کمانا اختیار کیا ہو. ہمارے شوقی سب ڈاکٹر بیٹھے، ممی بیٹھے، ممی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے. ہم لوگ بالکل نہیں کر سکتے. خود بھائی جانتے سب کچھ ہے، لیکن یہ پوری دنیا کا قانون یہ ہے، انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اس وجہ کو عورت ہی دیکھے گی. وہاں سب نے اس کو وہ ریفر کرتے ہیں، جو گھر کو اس بات دکھاؤ جا کے جانتا نہیں پڑھا سب کچھ جانتے ہیں، وہ بھیجے گا. یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ دین میں نہیں سبھی رہو، اسی آ جاؤ سب کام ہو جائے گا تمہارا. کیسے ہو جائے گا تمہارا کام؟ وہ تو دوسرے ڈاکٹر نے فور اب وہی میل فیمیل والی بات ہوتی ہے. فیمیل عورت ہے ہو جاؤ پڑھا، اس نے بھی سارے کچھ ہم کلاس بیچ میں سب کچھ ہے، لیکن خود کوئی سوال ہی پتہ. پوری دنیا قانونی سب جہاں بالکل لوگ ننگے رہتے ہیں، یا امریکہ ہو کہ انگلینڈ ہو، مریا رہتے نہیں مریا تو رہتی ہے. ان کا بھی یہ قانون ہے، کوئی سوال نہیں پیدا تھا. برس کو تکلیف ہوتی ہے پہلے ڈاکٹر دکھاؤ جا کے، کیا دیکھا نہیں ہے. اتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مطلب ایسے حیا ثابت ہو گئی. شریعت میں حیا بھی رکھی اس میں. عورت مرد کرنا جو بہائی آ رہی، لیکن واقف نہیں سے بہائی آ رہی. اس وجہ سے یہ غیر قانون جو غیر مسلم قانون جو لیڈی ہے، اس نے حیا تھی اس کے اندر، اور اس نے کہا کہ ہماری لڑکیاں ڈاکٹر بنے لیکن اختلاط نہ ہو. وہ تھے لیڈی ہارڈنگ، اس سے ملکولی بنا دلی میں بھی ہے. اس میں صرف خواتین پڑھتی ہیں، مرد نہیں کوئی اس میں. غیر مسلم لیڈی ہارڈنگ پڑھتی ہے. اس کو یہ تھا کہ میں خواتین جو ہے ڈاکٹر پڑھیں لیکن پردے کے اندر ہے. دیا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھاؤ تم، کوئی حضر نہیں، لیکن اس کو بتاتے رہو، اس کے اندر اس کی چیز بتاتے رہو. تو دین سے جو لوگ دوری، اس سے گھر میں کچھ اس کا چرچا نہیں، اس لیے کچھ وقت نکالو گھر میں اصلاح کا. گھر والوں کو جمع کر لو کہ اچھا بھائی تم صرف 2 منٹ دے دو ہمیں،
میں نے عرض کیا بہت دفعہ ہوا اس لوگوں کو، ہم 1 منٹ ضرور صرف سب کو جمع کر لو. 1 منٹ کیا کرو گے؟ میری کلمہ طیبہ پڑھ لو سب لوگ، چھوٹا بڑا سب. 1 ہفتے بعد انہوں نے اطلاع کی کہ بچے خود کہتے ابا ذکر کا وقت ہو گیا. ایک خطرہ دریا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا بچوں کے اندر، ابا وقت ہو گیا. 1 منٹ ایسی ماحول بناؤ گھر کا، ایک سب جماعت کو خواتین کو الگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نماز کا اہتمام، تلاوت معمول، اللہ کا ذکر کر دو. کتنے پہلے خواتین اٹھتی ہیں بچوں کو ڈریس اپ کرانے کے لیے، اسکول جانا ہے، بچوں پریس کرنا ہو، کیا کیا سب تیاری کریں گے، نماز کو نہیں جائے گا. یہ ہم کہتے ہیں مسلمان. اللہ تعالیٰ باغی بن گیا مسلمان، اور بغاوت اللہ پسند نہیں ہے. عذاب کو عام ہو رہا ہے، اسی لیے اس قدر افسوس کی بات ہے مسلمان جتنے بے حیا ہو گیا. اللہ الحرام تمیز ہے اس کے اندر. ڈرتے رہو، مالک سے ڈرو. عداوت دو رہے، اللہ کی عذاب دعوت دے رہے، تم کہہ رہا گیا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. پھر سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہوتے ہیں، پھر حاکم سب کر دیتا ہے. سے وہی ہو رہا ہے، شادہ بھی ہو گیا. یہ تو ہے ایسی ایک سیریز پڑھا کہ قیامت میں جو ہے صاحبان سا ہوگا. ایک سورہ بقرہ آل عمران میں، اس میں ایک کہتے انگلش میں کہتے کنیا اسکول سے، انگلش والے بیٹھے ہوئے کنیا اسکول کا چھوٹا کر دو، اس کو مختصر کر لو. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھ لو، آل عمران کا پہلا رکوع آخری پڑھ لو، لیکن تمام ہو اس شمار ہو جائے تمہارا. 2.5 بار کون پڑھے گا؟ اس وقت کرنے سے کم کر کے اس میں پرہیز ہوگی. اس کے اندر پہلا رکوع اور آخری رکوع سورہ بقرہ، آل عمران کا پہلا رکوع اور آخری رکوع بس، لیکن تمام ہو اس پر تو تم انشاءاللہ سائن بھی دینے ملے گی. تو بڑے 2.5 پارے کون پڑے گا اس میں؟ یہ تو بہت آسان تھا. ابھی خواتین انجینئر ہے وہ کہنے میں دوام اس کو پڑھنے گا. پہلے پڑھتا اسی کو پہلا رکوع آخر رکوع سورہ بقرہ کا، اور پہلا رکوع آخر سورہ آل عمران کا. کتنا آسان اس کا، اس کو پڑھ لو، کوئی وقت ہی نہیں لگے گا. اور چیز پڑھتے رہو. تو آج یہ کہتے ہیں راغب کو طبیعت کو توجہ کرو کہ میں شریعت سے عمل کروں گا، مجھے دل سے عشق پیدا ہو جائے. اسی کے نام خانہ کا انتظام رکھا تھا. عشق کیسے پیدا ہو اور پورا ہوتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو. وہ 5 لوگ ساتھ رہو گے وہی بے حیائی ہو گیا آج کل. کیا لگا کیا سب باغی، پورے گھرانہ باغی ہو رہا ہے. دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کو. تو دین کی طرف توجہ نہیں ہوگی تم بیٹھ جاؤ گے. خوف پیدا کرو بچوں کے اندر. آج خوف پیدا کرتے ہیں سامنے چوزا دیکھو بلا کتی پڑا رہا، اس پہ عذاب کی طرف توجہ ہوتا ہے. اس کو کوئی کھانا جو اس مشروب ہو بالکل درست نہیں ہے. اس میں سے ذبیحہ درست نہیں ہو رہا. کیسے وہ لوگ حرام کھانا اس کا ہو گیا. مرغ کھاتے ہیں ہم لوگ اور ذبیحہ درست نہیں. کوئی حکم ہے جیسے سور گوشت، خنزیر گوشت، وہی حکم ہے دونوں کا. اور کتنے لوگ کھا رہے ہیں چکن بریانی، روسے، کیا کیا چکن قورمہ، اور ذبیحہ درست نہیں ہے. کیسے تو قبول ہوگی ہماری؟ تو اپنے پیٹ میں حرامات سے بچاؤ. اسی لیے اس کی ترکیب ہے کہ دیکھو سب سے پہلا جو اس کا ہے اپنے آپ کو جو ہے فکر میں لگاؤ، کچھ وقت نکالو اللہ تعالیٰ ذکر میں لگاؤ. ذکر جو ہے ایک دو تین کہتے ہیں بشاشت پیدا کر دے گا. اس کے بعد یہ ہے گناہ سے بچو. اپنے ذکر میں لگو اور گناہ سے بچو. تو جب عمل ہوگا تیسرا کیا ہے؟ فکر آخرت. اب تیاری شروع ہو جائے گی اس کی. جب ذکر بھی کر رہے ہیں گناہ بچ جائے پھر تو راستہ صاف ہے. آخرت سے یقینی پیدا ہو جائے گی. اللہ والے اس سے رکھتے ہیں، نبی کو یہ خیال تھی فکر آخرت غالب تم کے اوپر، حالانکہ تو معصوم ہے. اس کے باوجود فکر آخرت غالب تم وہاں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. اس سے ڈرتے تھے. آج ہم لوگ بالکل نیر ہو گیا. کیا وہاں کہہ رہے ہیں وہاں دیکھا جائے گا. تمہیں کیا دیکھا کہ یہی سب ہمارے جان بنے گا. تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نماز کی جو ہے تعدیر جیسے ارکان شروط معلوم کرو. قرآن پاک کو صحیح پڑھو. ذرا جو ہو گئے کتنی امت کے اندر نماز غارت ہو رہی، فاسد ہو رہی، نماز نہیں ہو رہی ان کی. یہ لفظ بدل جائے معنی بدل جائیں گے. اس کا سیکھنا ضروری ہے. اس سے کوئی وقت نہیں دیتا.
مستحب پہ وقت دے رہے ہیں، یہ واجب فرض ہے، تو سیکھو اس کو پہلے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے، اور سیکھ بھی کہتے ہیں بھائی یہ ہے ذوق والی بات ہوتی ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے علوم سادے اللہ والوں میں جا کے، تو سیکھے قرآن پاک میں ذکر میں لوگوں گے پھر پیدا ہو جائے گے. تو تھوڑا وقت نکالو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اور مالک سے دعا بھی کرو. اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ نے یہ دعا قبول فرمائے. ہمیں مانگتے پاہر نماز سے واجب ہے، یہ تو دعا کوئی چھوٹ نماز نہیں ہوگی. ادھر صراط مستقیم سیدھا رکھ سکتے ہیں سنت طریقہ، تو سنت پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج امت سنت سے علاج کر رہی ہے، اور بس تھوڑی یہ بات سنو دین کی، ایک تو یاد رکھو جب کہیں جاؤ مجلس میں پہلے نیت درست کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے. یہ بھی وہ تنبیہ فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اسی نام ہے منافقون سورہ نازل کر دی. آتے تنبیہ خدمت سے بہت نظر طور پر تھے منافق، اللہ تعالیٰ نے فرمائی منافق ہے. آتے تو بڑی سے کہ مطلب آپ کے ہم نوارا پہ آدم ہے منافق، ایسی امت ابھی بات شروع ہو گئی. بڑے سے آئیں گے عقیدت مند سے ہے منافق سے ڈرو. اسی لیے کہتے ہیں کہیں جاؤ اصلاح کے لیے جاؤ، بات سنیں گے عمل کے جذبہ رکھیں گے، بس کامیاب ہو جاؤ گے. تو خلاصہ یہ کہ وقت ضائع مت کرنا، جو وقت گزر گیا ندامت ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو طاعت پہ لگاؤ. یہ پیدا ہوتا ہے کون ماں صادق ہے، اللہ والوں پر جانا چاہیے. ان سے دعا کراتے ہیں دنیا کے لیے، فیکٹری کے لیے اور دکان کے لیے، لیکن دین کوئی نہیں دعا کراتا. اچھی دین مقدم ہے، ہمارا دین بن جائے تو دنیا ان شاء اللہ کبھی رہے گا جائے گی نہیں. اور پھر آفیت تو کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخر، ان تین کو عمل کرو گے ان شاء اللہ کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی